حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام پڑھنے کی ایک بہت بڑی فضیلت سنن ابی داؤد میں آئی ہے۔ امام ابو داؤد نے سنن ابی داؤد کی کتاب المناسک باب فی الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث نمبر 2041 آپ نے یہ روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ فرمایا جو کوئی مجھ پر سلام پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح میری طرف پلٹاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ یہ حدیث امام ابو داؤد نے نقل کی ہے اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد 6 صفحہ نمبر 488 میں یہ فرمایا، رواتہ ثقات، کہ اس روایت کے راوی ثقہ ہیں۔ اس حدیث میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ احد نکرہ ہے اور نکرہ نفی کے تحت آیا ہے جو کہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی اس میں پوری امت شامل ہے، ہر بندہ شامل ہے، خواہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں سلام پڑھنے والا ہو یا حضور نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد سلام پڑھنے والا ہو، خواہ وہ قریب سے سلام پڑھنے والا ہو یا بعید سے سلام پڑھنے والا ہو۔ یہ جو حدیث آئی ہے ما من احدن، احدن نکرہ ہے اور ما نافیہ ہے، تو علامہ زرکشی بیان کرتے ہیں کہ یستفاد عموم النکرۃ فی سیاق النفی، کہ نفی کے تحت جو نکرہ آئے گا تو وہ عام العام ہے، وہ قطعی طور پہ عام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضیلت سلام پڑھنے کی صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ پوری امت کے لیے، خواہ وہ امت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہو یا امتی دور ہو یا نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ہو یا بعد از وصال ہو، ہر ایک کے لیے یہ فضیلت ہے۔ دوسرا جملہ جو اس حدیث میں آیا ہے رد اللہ علیہ روحی، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر اسقلانی بیان کرتے ہیں فتح الباری میں، وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے رد اللہ علیہ روحی، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کی روح مبارک کو اس مسلم سلام پڑھنے والے کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ سلام پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، خواہ حالت نماز میں یا نماز کے علاوہ، یا وہ مدینہ میں ہو یا اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہو، اپنے گھر میں ہو، اللہ رب العزت کی قدرت سے کچھ بعید نہیں، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو رد اللہ علیہ روحی کا معنی یہ بیان کرتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی کہ انہ علیہ السلام یستغرق فی امور الملأ الاعلی، کہ نبی کریم علیہ السلام کی روح مبارک ملأ اعلیٰ کے معاملات میں مستغرق ہوتی ہے۔ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهْمُهُ لِيُجِيبَ مَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، اور جب کوئی آپ کی بارگاہ میں سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے تو آپ کی روح مبارک اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سلام کو سمجھ کر اپنی زبان اقدس سے اسے سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ دوسری تعویل یہ میرے ہاتھ میں امام جلال الدین سیوطی کی الحاوی للفتاوی ہے۔ اس امام الحاوی للفتاوی میں آپ نے یہ بیان فرمایا، امام جلال الدین سیوطی نے، وہ فرماتے ہیں کہ رد اللہ علیہ روحی، اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہاں الروح جو ہے یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی سماعت سے کنایا ہے، وَهُوَ أَن تَكُونَ الرُّوحُ كِنَایَةٌ عَنِ السَّمْعِ، کہ روح سے مراد حضور کی سماعت، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری وہ سماعت جو اس نے مجھے ایک معجزہ کے طور پہ عطا فرمائی ہے، اس سماعت کو مسلم کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، بحیث یسمع المسلم، اس اعتبار سے کہ نبی کریم علیہ السلام باذن اللہ، بتوفیق اللہ اس مسلم کے سلام کو سنتے ہیں، وَإِن بَعُدَ قَطْرُهُ، اگرچہ وہ جسمانی طور پر مسافت کے اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام سے بہت دور ہو، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ احتیاج إِلَى وَاسِطَةِ مُبَلِّغ،
اور کسی بھی پہنچانے والے کے واسطہ کے بغیر اس امتی کا سلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام اپنی سماعت سے سن کر اس امتی کو جواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی وسیع سماعت عطا فرمائے کہ جس محبوب علیہ السلام نے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سماعت فرما لیا اور فرمایا اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، اور فرمایا آسمان سے چڑچڑانے کی آواز آئی ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے زمین پر بیٹھ کر آسمان کے چڑچڑانے کی آواز کو سنا ہے، تو کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ السلام کو ایسی سماعت دے کہ حضور مدینہ میں ہو کر اپنے غلاموں کے سلام کو سماعت کریں۔ یہی فلسفہ ہے کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ندا کے ساتھ، خطاب کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام پر کثرت سے سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔